احمدی خلیفے اور بنارسی ٹھگ۔ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ احمدی خلیفے تو خلیفے ہیں، ٹھگ کا اس کا کیا تعلق ہے؟ اور یہ کہاوت جو ہے بنارسی ٹھگ، یہ اس وقت یہ کہاوت نکلی جب انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ سب کٹھے تھے۔ تو بنارس جو ہے وہ ہندوؤں کا ایک شہر ہے جو بہت اہمیت کا حامل ہے مذہب کی لحاظ سے۔ تو وہاں پہ ہندو لوگ جاتے ہیں، اپنے دھرم کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، وہ گنگا دریا پہ جا کے تو وہ اشنان وغیرہ کرتے ہیں، نہاتے ہیں، ڈبکی لگاتے ہیں۔ تو وہاں پر جو لوگ ٹھگ پھرا کرتے تھے اس زمانے میں، اب تو وہاں پہ دکانیں وغیرہ بن گئی ہوں گی یا ان کے کپڑوں کا وہ ٹھیکیدار وغیرہ ہوں گے، اس زمانے میں کچھ ایسا نہیں تھا۔ تو وہ لوگ راستہ دکھاتے تھے وہ گنگا دریا پر جانے کا، تو لوگوں کو لے جاتے تھے وہ ٹھگ۔ تو وہ کپڑے وغیرہ اپنے اتار کے، تو وہ جب ڈبکی لگاتے تھے پانی میں، تو پیچھے سے وہ ٹھگ ان کے کپڑے، مال مڈی سب کچھ لے کے بھاگ جاتے تھے۔ تو اس لیے یہ ٹرم نکلی بنارسی ٹھگ۔ تو احمدی خلیفوں کا بھی وہی حال ہے، یہ چیریٹی کے نام پر انہوں نے اپنے آپ کو ادھر یورپ کے ملکوں میں انہوں نے اپنا بتایا ہے کہ ہماری یہ چیریٹی ہوتی ہے، لوگ اپنی مرضی سے دیتے ہیں۔ لیکن چیریٹی میں دنیا میں کہیں بھی پرسنٹیج نہیں ہے، اپنی مرضی سے جو مرضی چیریٹی میں دے دو، لیکن یہ دباؤ ڈال کر 16% چندہ عام لیتے ہیں اور اس کے علاوہ 48 چندے ہیں۔ تو یہ خلیفے بھی بنارسی ٹھگ ہیں جن کا نہ قرآن میں کوئی وعدہ ہے نہ کوئی ذکر ہے۔ انہوں نے خود ہی اپنی خلافت ایجاد کی ہے اور احمدیوں کو 100 سال سے لوٹ رہے ہیں۔ تو اس لوٹنے کے حساب سے یہ بنارسی ٹھگ بن جاتے ہیں۔ تو یہ بھی دھرم کے نام پر، مذہب کے نام پر لوٹتے ہیں۔ جیسے وہ بنارس میں لوگ جا کے اپنی پوجا پاٹ کرتے تھے اور وہ ٹھگ ان کے کپڑے بھی لے جاتے تھے، اسی طرح آپ ربوہ میں چلے جائیں، یہاں سے یورپ سے اپنی کوئی ڈیڈ باڈی وصیت کروائی ہوئی ہے کسی نے، کوئی موسی ہے، کوئی موسیہ ہے، ان کو دفنانے کے لیے جب آپ ربوہ جاتے ہیں چناب نگر میں، تو وہ دفتروں والے جو ہے نا، وہ بنارسی ٹھگ بن کر ان کا کھاتہ کھولتے ہیں وہ ڈیڈ باڈی کا، کہتے ہیں جی انہوں نے وصیت کروائی تھی تو ان کے اتنے پیسے رہتے ہیں، یہ پیسے دو گے تو پھر کتبہ لگے گا۔ یہ میرے ساتھ ہوا ہے۔ میں اپنی والدہ کو یہاں سے لے کے گیا جرمنی سے، اب تو میں انگلینڈ میں رہتا ہوں، تو میری والدہ جرمنی میں تھی، تو میں جرمنی سے لے کے گیا تو وہ دفتروں والوں نے کھاتہ کھول دیا، جی 35,000 آپ کی والدہ کا بقایا ہے، تو وہ دو گے تو وہ تختی لگے گی قبر پہ، ورنہ آپ تختی نہیں لگا سکتے۔ تو یہاں سے جو بندہ جاتا ہے وہ کہتا ہے چلو 30-35 ہزار دے دو، اب ڈیڈ باڈی سے تو بندہ نہیں پوچھ سکتا نا۔ تو یہ سارے بنارسی ٹھگ یہ خلیفوں کے بنائے ہوئے قانون ہیں۔ یہ خلیفے جو ہیں یہ وہ بنارسی ٹھگ ہیں، ٹھگ۔ تو اس لیے میں نے آپ کو پہلے خلافت احمدیہ اور بنارسی ٹھگ کا حوالہ دیا کہ یہ وہ بنارسی ٹھگ ہیں جن کا نہ قرآن میں ذکر ہے نہ حدیثوں میں ذکر ہے۔ تو انہوں نے خود ہی اپنی خلافت ایجاد کی ہے۔ احمدیوں کو میں کہتا ہوں کہ جب خدا نے وعدہ ہی نہیں کیا مسیح کے خلیفوں کا، تو چھوڑ کیوں نہیں دیتے ان ٹھگوں کو؟ یہ تمہارا دین بھی خراب کر رہے ہیں اور تمہاری دنیا بھی خراب کر رہے ہیں۔